أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كان احدكم في الصلاة فانه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. گزشتہ کئی دروس سے پہلے طہارت کے مسائل اور پھر نماز کا طریقہ، مسنون طریقہ کیا ہے، مختصر انداز سے اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک، اور اس کے بعد نماز کے صحیح ہونے کی شرائط کیا ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر طہارت شرط ہے، اگر طہارت نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. سطر شرط ہے کہ اگر آدمی نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تو نماز نہیں. اس طرح کی شرائط نماز. اور پھر نماز کے ارکان جن کے بغیر رکعت نہیں ہوتی، 16 ارکان ذکر کیے گئے تھے. وہ ساتھ ان کے دلائل تھے، ساری تفصیلات تھیں. ارکان اور پھر واجبات، ارکان یا فرائض، ارکان نماز یا فرائض نماز، اور 2 واجبات. اور واجب وہ ہوتا ہے کہ جس کے بغیر نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ چھوٹ جائے تو اس پر سجدہ سہو کرنا ضروری ہو جاتا ہے. جس طرح کہ 3 رکعتوں والی مغرب اور 4 رکعتوں والی ظہر، عصر اور عشاء، ان کے درمیان والا تشہد یا قعدہ ہے، یہ واجب ہے. اگر کوئی آدمی بھول کر کھڑا ہو جائے، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، چوتھی کے لیے، اس نے درمیان والا قعدہ نہیں کیا، یاد آ گیا کہ میرا قعدہ چھوٹ گیا ہے، تو اس آدمی کی نماز ہو جائے گی، لیکن اسے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرنے ہوں گے، جن کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے. اور یہ واجبات جو ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، لیکن 2 سجدے کرنے ہوں گے. اگر رکن چھوٹ جائے یا نماز کا فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور وہ 2 سجدوں کے کرنے سے بھی نماز نہیں ہوگی. اور اس کے بعد 16 وہ سنتیں جو کہ قولی اور فعلی سنتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر. ان 16 سنتوں کا ذکر جو ہے وہ ہوا، جن میں سے مثال کے طور پر دعائے استفتاح، جسے ہم ثنا بھی کہتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اور دوسری دعا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اس کا ذکر آیا. پھر تعوذ،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سورہ فاتحہ سے پہلے، اور پھر بسم اللہ اور آمین پکارنا۔ جب امام وللضالین کہے تو مقتدیوں کا آمین کہنا، اور اگر خود کوئی آدمی یہ پڑھتا ہے تو وہ بھی آمین کہے، جیسا کہ حدیث میں یہ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وللضالین فرمایا پڑھا تو آمین کہا، وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ۔ مختلف روایت ہیں کہ آپ نے اپنی آواز کو تھوڑا بلند کیا۔ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد، فرضوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا یہ بھی سنت ہے، فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ اور اسی طرح کبھی کبھی جو ظہر کی آخری 2 سنتیں ہیں، وہاں ظہر کے آخری 2 فرض ہیں، 4 میں سے 2 پہلے میں تو ہوتا ہی ہے نا سورہ فاتحہ اور کوئی سورت، کبھی کبھی آخری 2 میں بھی کسی سورت کا اضافہ کر لینا، جیسا کہ احادیث بعد دلائل یہاں ذکر کی گئی تھی۔ اور رکوع اور سجدے میں تسبیح، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اور اسی طرح رکوع و سجدہ میں جانے اور اس سے اٹھنے کے لیے تکبیر، جاتے ہوئے اللہ اکبر، اور رکوع سے اٹھتے ہوئے اس وقت تو اللہ اکبر نہیں ہے نا، لیکن جب کہیں گے نا تکبیرات انتقال، ایک عذب سے دوسرے عذب کی طرف منتقل ہونا، تو اس وقت سمع اللہ لمن حمدہ بھی تکبیروں میں شمار کیا جائے گا، لیکن کہا اللہ اکبر نہیں جاتا بلکہ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اور رکوع سے اٹھنے پر ربنا لک الحمد، اور بعض روایات میں ہے ربنا ولک الحمد، دونوں ٹھیک ہیں۔ آپ سنتے ہیں حرمین شریفین میں خاص طور پر جہاں امام کے پیچھے جو سامع ہے یا مؤذن ہے وہ باقاعدہ اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا لک الحمد کہتا جاتا ہے، تو کبھی سنیں گے ربنا ولک الحمد اور کبھی سنیں گے ربنا لک الحمد، دونوں جائز اور دونوں صحیح ہیں۔ اور ساتھ ہی کوئی دعا ربنا لک الحمد اور کوئی دعا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ، معروف دعا ہے۔ اور اسی طرح نماز کی قولی فعلی سنتوں میں سے 2 سجدوں کے درمیان دعا کرنا یہ بھی سنت ہے، اور ہمارے بہت سارے نمازی ہیں کہ ان کو سجدوں کے درمیان والی دعا آتی نہیں، حالانکہ جس وقت پہلا سجدہ کریں تو اٹھتے ہی فوراً اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، بعض روایت میں ہے وجبرنی اور ورفانی، یہ ساری بہترین دعائیں ہیں، ان کو ہر صورت یاد کر لینا چاہیے، کیونکہ 2 سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھنا یہ ضروری ہے، نماز کے لازمی حصوں میں سے ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھیں اور پھر دوسرا سجدہ کریں۔ ہمارے وہ نمازی معروف ہیں جن کو ٹھونگے مار نمازی کہا جا سکتا ہے، سجدے کے درمیان بس سر تھوڑا سا اوپر اٹھایا پھر جھٹکا دیا اور نیچے گئے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے یا مرغے کی طرح ٹھونگے مارنا قرار دیا ہے۔ ینقر کما ینقر الغراب، یہ نمازی تو ایسے ٹھونگے مارتا ہے جیسے کہ کوا ٹھونگے مارتا ہے دانہ چننے کے لیے۔ اسی طرح رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرنا سنت ہے۔ پہلے تشہد کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ معروف اختلافی مسئلہ ہے۔ پہلا اتحیات ہے 2 رکعتوں کے بعد جو ہوتا ہے، اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ تک تو سارے جاتے ہیں، اور یہاں جائز ہے، سنت ہے، مستحب ہے کہ آدمی اللہم صلی علی محمد پورا یا صرف کم از کم اللہم صلی علی محمد یہ کہے، درود شریف پڑھے۔ یہ حدیث میں یہ بات موجود ہے، اور ہمارے یہاں اس کا رواج ہی نہیں ہے بالکل، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء عوام میں یہ بات کرتے ہی نہیں کہ پہلے قعدہ میں، پہلے تشہد میں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً دونوں قعدوں کے لیے درود شریف کہا، بلکہ ہمارے یہاں معروف ہے کہ اگر کوئی درود شریف مثلا اتحیات مکمل کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ مکمل کرتے ہی
اب اللہ اکبر کہہ کے اٹھنا تھا، اگر اس نے اللہم صلی علی کا اللہ کہہ دیا تو کہیں گے کہ اس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ سجدہ صاحب واجب ہونے کی بجائے اس سے تو اچھے کام کے لیے غلطی ہونے جا رہی تھی، وہ تو کرنا چاہیے، درود شریف تو پڑھنا چاہیے۔ اب وہاں سختی سے منع کر دیا جاتا ہے کہ درود شریف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صرف اتحیات مکمل کریں اور اٹھ جائیں۔ ایک طرف سلام پھیرنا واجب ہے، ایک طرف سلام پھیرنا واجب ہے اور دوسری طرف سلام پھیرنا سنت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں جنازے میں ایک ہی سلام پھیرتے ہیں۔ ہمارے پاکستان انڈیا میں تو معروف ہے نا دونوں طرف، ہمارے تو دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں، پھر ایسے ایک سسٹم باقاعدہ بنا ہوا ہے۔ یہ ہاتھ کیا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں ہاتھ چھوڑ دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں ہاتھ چھوڑ دیا۔ اب یہاں بائیں ہاتھ چھوڑنے کے لیے کیا کریں گے؟ یہاں تو ہے ہی ایک سلام، تو جائز ہے، صحیح حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ ایک سلام کیا جا سکتا ہے، بلکہ نماز جنازہ کے لیے سلام ہی ایک ہے، دو نہیں ہے، ایک سلام۔ ہمارے یہاں دونوں کرتے ہیں۔ بہرحال دائیں طرف سلام پھیرنا فرض و واجب اور بائیں طرف سلام پھیرنا سنت ہے، اور ہاتھ باندھنے کی پوزیشن جو ہے وہ سنت یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھا جائے۔ اب ان کی تفصیلات جو ہے وہ گزشتہ درسوں میں ذکر کی گئی ہیں۔ رفع الیدین کرنا اختلافی مسئلہ ہے، رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا، اور اسی طرح ہی یہ دوسری بات جو آئی ہے سینے پر ہاتھ باندھنے والی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور، لوگوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئیں، ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں جو کہ سینوں میں ہیں۔ سینے کو اگر دیکھنا ہو کہ سینہ کہاں ہے، تو کئی لوگوں کو آپ نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے وہ ایسے نماز پڑھتے ہیں، آپ مسجد میں نمازیوں کو دیکھیں گے اس طرح انہوں نے باقاعدہ ہاتھ اونچے کر کے اپنے گلے کے نیچے، کوئی داڑھی والا ہے تو داڑھی کے نیچے، بغیر داڑھی والا ہے تو گلے کے نیچے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اتنا ہاتھوں کو چھوڑ دیتے ہیں نیچے کی طرف کہ جہاں کہیں جا کے وہ جڑ جائیں، یعنی ایسے نیچے چھوڑے نا، ابھی آپ کو تو نظر نہیں آئیں گے، میرا خیال ہے تھوڑا سا میں اٹھ جاتا ہوں، ناف کے نیچے تو مانا میں نماز پڑھتے ہوئے ایک آدمی کو دیکھ رہا ہوں اس طرح، اب یہ تو ناف کے نیچے نہیں ہے نا، یہ تو کہیں اور چلا گیا۔ اب یہ ناف کے نیچے، ناف کہاں ہے؟ ناف پر یا ناف کے بالکل نیچے۔ اور یہ بھی جو حدیث رسول کے نام سے بیان کی جاتی ہے وہ حدیث صحیح ثابت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے ناف کے نیچے والی تحت السرہ، لیکن محدثین کرام نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ اس کے مقابلے میں صحیح ابن خزیمہ میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس سے پتہ چلتا ہے صحابی عمل بیان کرتے ہیں، وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ الیمنی علی الیسری علی صدرہ، آپ نے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر سینے پر باندھا۔ ایک اور صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر باندھا۔ اب دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر باندھ کر آپ ناف کے نیچے جا کر دکھائیں، کوئی آدمی، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، اس میں جگہ نہیں بتائی گئی کہ آپ نے باندھا کہاں، لیکن دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھا، بائیں ہاتھ کی کلائی پر باندھا۔ اب یہ کلائی نہیں ہے، یہ تو ہاتھ ہے نا دونوں اوپر نیچے، یہاں باندھیں گے تو یہ گٹ پر گٹ ہے تب بھی معقول ہے، اور تھوڑا اور آگے گیا تو کلائی پہ آ گیا۔ اب اس طرح ہاتھ باندھ کے اگر آدمی انصاف کے ساتھ کوشش کرے کہ میں اس کو اپنی ناف کے نیچے جاؤں، یہ جاتا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ابھی 5-7 سال جو ان کو فوت ہوئے، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ مفتی اعظم سعودی عرب، اور شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ ابن باز، یہ شیخ البانی، یہ 3 بہت بڑی بڑی علمی شخصیات
اتفاق سے 2-3 سالوں میں تینوں ہی فوت ہو گئے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صفت صلاۃ النبی من التکبیر الی التسلیم کانک تراہا، کتاب کا نام رکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ تکبیر تحریمہ سے لے کر یعنی اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک گویا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یعنی صحیح احادیث کے ساتھ، صحیح احادیث کے ذریعے نبی کی نماز کا طریقہ گویا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو باندھنے کے لیے اگر تھوڑا سا غور کریں تو صحیح بخاری میں یہ موجود ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے نہیں بلکہ سینے پر باندھنے سے۔ اب سینے پر جیسے میں نے کہا کہ اگر یہ کہیں تو یہ سینہ نہیں، یہ تو گلا ہو گیا نا۔ سینے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو بات بتائی ہے نا وہ بڑی واضح ہے، انہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، لوگوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئیں بلکہ ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں جو سینوں میں ہیں، دل سینے میں ہوتا ہے۔ اب سینہ کہاں ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے دل کو دیکھنا ہوگا، جو کہ قرآن فرما رہا ہے کہ دل سینوں میں ہے، اور ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ دل جو ہے وہ یہاں ہوتا ہے، یہاں بھی دل نہیں ہوتا اور یہاں بھی دل نہیں ہوتا، دل یہاں ہے اس جیب کے نیچے۔ میں کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ٹیلر بھائیوں نے یہ جیب بڑی اچھی جگہ لگائی ہے کہ نیچے جیب میں پیسہ، پیسے کی گرمی نیچے دل، اور دل گرم اور تازہ پیسے کی گرمی سے، یہ ہے جگہ دل کی۔ اگر کوئی صحیح طور پر دل کی جگہ سمجھنا چاہے جو قرآن نے بیان فرمائی ہے تو وہ ہماری اس جیب کے نیچے آتی ہیں۔ تو ہاتھ باندھنے کا جو نارملی طریقہ ہے نا اس میں آپ کو اتنا نیچے جانے اور اتنا اوپر آنے تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نارملی میرا خیال ہے یہ 90 کا زاویہ ہوتا ہے، 90 ہے نا، یہ 90 کے قریب یا معمولی سا اوپر کر لیں آپ کا بالکل صحیح طریقے سے سنت کے مطابق ہاتھ بن جائے گا۔ اس میں اب ظاہر ہے کہ دوسرے ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں جی ناف کے نیچے، اگر ناف کے نیچے والی حدیث صحیح ہوتی تو کوئی اعتراض والی بات نہیں، ٹھیک ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے اور اس بات کو سارے وہ بھی مانتے ہیں کہ وہ حدیث صحیح نہیں، لیکن امام کا یا ان کے بڑے جو امام گزرے ہیں امام کے شاگرد ان کا کہنا ہے ناف کے نیچے، تو وہ اسی پر اڑے ہوئے ہیں۔ سجدہ جاتے ہوئے زمین پر گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھنا، سجدہ جاتے ہوئے جب رکوع سے سجدہ جاتے ہیں تو ہمارے یہاں عادت ہے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، نیچے کی طرف بڑھتے ہیں، زمین پہ گھٹنے پہلے اور ہاتھ بعد میں، جبکہ سنت اس کے برعکس ہے۔ سنت یہ ہے کہ نیچے جائیے، زمین کے قریب جا کے پہلے ہاتھ رکھیے اور پھر گھٹنے رکھیے، سنت جو ہے یہ ہے۔ لیکن اس سلسلے میں بھی کافی ہوتا ہے کہ نہیں جی، اور یہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، ولیضع یدیہ، نمازی کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ رکھے قبل رکبتیہ، اپنے گھٹنوں سے پہلے۔ اب صاف الفاظ موجود ہیں تو اس میں اونٹ کے بیٹھنے کے معاملے کو لے کے لمبا چلنا اس کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی طرح گزشتہ درس میں سجدے کی کیفیت بھی ذکر کی گئی تھی کہ کیفیت کیا ہے۔ سجدے جائیں، کئی لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسے پورے ہاتھوں کو کوہنیوں تک بچھا دیتے ہیں، جو کہ قطعاً ناجائز ہے، یہ کوہنی زمین سے اٹھی ہوئی ہونی چاہیے۔ دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ زمین پہ بھی بچھایا ہوا ہے، اپنے پہلوؤں سے بھی لگایا ہوا ہے، یعنی کوہنیاں یہاں جوڑ کے رکھی ہوئی ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو آپ کی بغلوں کی سفیدی پیچھے سے نظر آتی تھی۔ بغلوں کی سفیدی کیسے نظر آئی؟ جب ایسے رکھا ہوا ہوگا تو زمین سے کوہنی اٹھی ہوئی ہو اور پہلو سے ہٹی ہوئی ہو، اس انداز سے سنت ہے سجدہ کرنا، اور پیٹ کو اپنی ران سے اٹھایا ہوا ہو۔
اگر جیسے ہمارے یہاں نماز پڑھنے کے لیے عورتوں کو پابند کیا جاتا ہے نا کہ زمین کے ساتھ بچھ کر سمٹا کر، تو ظاہر ہے کہ وہ پیٹ آٹومیٹک ران پہ لگ جائے گا، جبکہ سنت کے خلاف عمل ہے، پیٹ کو ران سے نہیں لگنا چاہیے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ایک آدمی کا پیٹ ہی اتنا ہے کہ وہ ران سے ہٹا ہی نہیں سکتا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام سمارٹ جنرل آدمی جو ہے اس کا پیٹ اس کی رانوں پہ نہیں لگنا چاہیے، اس کو سیدھا ہو کے فرسٹ کلاس طریقے سے اپنی ٹانگوں کو سیدھا کرنا ہے۔ اب گھٹنوں تک ران سیدھا ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ پیٹ آٹومیٹک جو ہے وہ رانوں سے اٹھ جائے گا۔ اور اسی طرح سجدے سے سیدھا اٹھ کر آدمی کھڑا نہ ہو جائے۔ نماز کی سنتوں میں سے 16ویں سنت یہ ہے کہ آدمی سجدے دوسرے سے اٹھا تو ایک مرتبہ اٹھ کے بیٹھ جائے، پھر اٹھے۔ ہمارے یہاں عموماً یہی چلتا ہے کہ یہ سجدہ ہے، اسے سیدھا ہی اوپر اٹھ جاتے ہیں، گھٹنوں میں ماشاءاللہ طاقت ہے، نوجوان آدمی کی ہوتی ہیں، تو بڑی عمر میں جا کے یا تھوڑا سا بیمار آدمی ہے یا کمزور آدمی ہے وہ ایسا نہیں اٹھ سکتا، اس کو لازمی اٹھ کے بیٹھنا ہے، پھر سیدھے ہو کے اٹھنا ہے۔ اس انداز سے بیٹھ کر اٹھنے کو، یہ جو تھوڑا سا بیٹھنا ہے اس میں کوئی دعا نہیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی بات نہیں، بلکہ صرف بیٹھنا ہے اور پھر اٹھ جانا ہے۔ اس جلسے کو یا اس بیٹھنے کو کہا گیا جلسہ استراحت۔ استراحت کا لفظ تو معروف ہے نا، استراحہ، یہ ہمارے روڈوں پہ ڈرائیور تھک جائے تو استراحہ کے لیے وہ رک جاتا ہے، گاڑی بھی تھک گئی اس کا بھی استراحہ ہو گیا، پٹرول لے لیا، اپنا بھی پٹرول ڈال لیا، کچھ کھا پی لیا، تو استراحہ کا معنی ہے ریسٹ، یعنی تھوڑا سا بیٹھ کے پھر اٹھنا۔ نمازی کو اٹھنے کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ سجدے سے یکدم سیدھا اٹھنا، اس کے لیے طاقت چاہیے، جوان آدمی ہونا چاہیے، تندرست ہونا چاہیے، اور بیٹھ کے اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں آپ سعودیوں کو بھی دیکھیں گے، عام ہمارے پاک و ہند کی ایک عام عادت کے علاوہ سعودیز جو ہیں وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ وہ سیدھے اٹھ جاتے ہیں، نہیں بیٹھتے۔ اور علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر آدمی بوڑھا ہو جائے اور وہ بیٹھ کر اٹھے تو کوئی حرج نہیں، بیمار، بوڑھا، کمزور بیٹھ کر اٹھے تو کوئی حرج نہیں، ویسے بیٹھ کر اٹھنے کو وہ صحیح قرار نہیں دیتے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بوڑھوں کے لیے الگ ہو، جوانوں کے لیے الگ ہو، ایسا کبھی ہوا نہیں۔ کبھی کسی نے سنا ہو کہ بوڑھوں کی نماز الگ؟ جہاں مجبوری آ گئی وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانیاں دے دی، کیونکہ دین آسان ہے، الدین یسر، دین آسان ہے۔ وما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، سورۃ الحج میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے دین میں کوئی حرج نہیں بنایا، تکلیف تنگی نہیں ہے، جیسا ممکن ہے ویسا کرو۔ تو یہ مان لیا کہ بڑی عمر یا کمزوری کی حالت میں بیٹھ کر جلسہ استراحت کر کے اٹھیں، عام حالت میں نہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں جلسہ استراحت کیا، یہ سنت ہے۔ یہاں ایک نقطہ ذکر کر دوں، وہ پہلے درس میں ذکر ہوا ہے کہ ایک ہی حدیث ہے، اس حدیث میں رفع دین کا اور جلسہ استراحت کا ذکر ہے۔ رفع دین کرنا رکوع سے جاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، اور یہ جلسہ استراحت 2 رکعتوں کے بعد، جو 1 رکعت کے بعد اور تیسری رکعت کے بعد۔ ایک حدیث ہے جب باری آتی ہے رفع دین کی تو کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زندگی کا عمل ہے، بعد میں آپ نے چھوڑ دی تھی۔ اسی حدیث میں جلسہ استراحت کا ذکر کہیں گے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر کی بات ہے، جب آپ بھاری ہو گئے تھے، سیدھا اٹھنا مشکل ہو گیا تھا، تو اس وقت آپ، اب ایک ہی صحابی، ایک ہی حدیث، 2 مسئلے، ایک کو پہلی عمر پہ ڈال دیا، ایک کو آخری عمر پہ ڈال دیا۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ممکن نہیں۔ ایک آدمی بیان کر رہا ہے کہ میں نے یہ نماز دیکھی، اب اس کو کیسے کچھ پہلی عمر پہ لے جائیں گے اور کچھ آخری عمر پہ لے آئیں گے؟ یہ صرف اس لیے کہ پہلی عمر میں لے جانے سے ہماری بات سیدھی ہو جاتی ہے، اور اس حصے کو آخری عمر میں لے جائیں گے تو وہاں بھی سیدھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ نماز کی سنتیں ہیں جو عملی اور قولی، یعنی قولی بھی جیسے سمع اللہ لمن و بعد ذکر ہوئی، دعائیں ہیں سجدے کے درمیان کی، تسبیحات ہیں،
تو یہ دونوں جو ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گزشتہ درس میں ذکر کی گئی تھیں، اور آج ہم پڑھیں گے نماز کے مکروہات کیا ہے، یعنی نماز کے ارکان واجبات، نماز کی شرائط اور نماز کی قولی سنتیں، نماز کی فعلی سنتیں وہ قدر تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ آ چکی ہیں۔ اب وہ باتیں جو کہ نماز میں مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں، نماز تو ہو جائے گی، نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ کام اچھے نہیں ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے نماز پڑھنا اور نماز کے درمیان اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو پہ رکھ لینا۔ یہ جو کوکھ ہے نا، عربی میں اس کو خصر کہتے ہیں، خصر، کوکھ پر ہاتھ رکھنا یہودیوں کی نماز ہے، وہ کوئی اس طرح کی انداز۔ پھر کہا گیا کہ یہ متکبر آدمی کے کھڑے ہونے کے انداز۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی آدمی غصے میں ہو تو وہ اس طرح ہاتھ بھی رکھ لے گا، گردن بھی اکھڑا لے گا، آؤ میری طرف کون۔ یہ نماز کے اندر اس طرح کا تکبر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ لہذا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی الرجل مختصرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ کوئی نمازی اپنے پہلو پر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھے، ہاتھوں کو باندھ کے نماز پڑھے۔ یہ جو ہاتھوں کو بالکل چھوڑ کر نماز پڑھتی ہے پارٹی ایک، معروف ہے نا، شیعہ بھی، عمانی چونکہ وہ شیعہ ہیں، شیعہ بھی ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے ہیں۔ عمانی جیسے کہا وہ شیعہ کا ہی ایک سمجھیں کہ ایک شاخ ہے، ایک برانچ ہے جو عمان والے ہیں اکثر لوگ وہ ہیں۔ اور مالکی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے۔ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے کوئی تو یہ سنت کی خلاف ورزی ہے، لیکن نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، سنت کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ ایک دو نہیں بہت ساری احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھے ہیں۔ اب یہاں نیچے باندھے اوپر باندھے چھوڑ دیں، لیکن باندھے ہیں۔ ایک آدمی بالکل ہی ہاتھوں کو لٹکا دیتا ہے، وہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موطا میں ہاتھ باندھنے کا ذکر کیا ہے۔ امام صاحب نے حدیث ذکر کی، اور کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ اس پہ عمل نہیں کرتے ہوں گے؟ یہ بعد کے مولویوں کے اپنے کام ہیں، جس طرف چاہے کسی چیز کو لگا لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ آدمی اپنی کوکھ پر، پہلو پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھے۔ اور یہاں جو لفظ ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی الرجل مختصرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ آدمی مختصر طریقے سے نماز پڑھے۔ مختصر کا ایک تو خصر، میں نے بتایا کہ پہلو یا کوکھ، دوسرا مختصر کا یہ بھی معنی کیا گیا کہ آدمی نماز پڑھے اور کوئی سورت شروع کرنے کی بجائے سورت کا تھوڑا سا حصہ پڑھ کے چھوڑ دے۔ مختصر ہو گئی نا، وہ بھی جیسے بریف کہتے ہیں، مختصر کر دی، شارٹ کر دی، یہ بھی منع ہے۔ اب ایک آدمی سورۃ البقرہ ہے، 2.5 سپارے ہیں، وہ تو ساری نہیں پڑھ پائے گا نا، شروع سے کچھ پڑھ لیا، درمیان سے پڑھ لیا، آخر سے پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی پڑھنا چاہتا ہے الم نشرح لک صدرک، تو یہ کوئی اتنی لمبی ہے کہ اس کی 2-3 آیتیں پڑھ کے باقی 2-3 چھوڑ دی جائیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی چھوٹی سورت شروع کی ہے تو اسے پورا کریں، یا پھر بڑی کسی سورت کی کوئی آیت پڑھیں، یہ بھی مختصر کے معنوں میں ذکر کیا گیا۔ لیکن اس سلسلے میں صحیح تر بات یہ ہے کہ نماز میں منع ہے اپنے پہلوؤں پر یا کوکھوں پر ہاتھ رکھ کے، کیونکہ اس کو یہودیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے طریقہ کو کبھی بھی قبول نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ان کے طریقہ کی مخالفت کی۔ دوسرا مکروہ عمل یہ ہے کہ نماز کے دوران آدمی ادھر ادھر دیکھے۔ نماز کے دوران آدمی کی نظر کہاں ہونی چاہیے نمازی کی؟ جائز سجدہ۔ جائز سجدہ، رکوع میں گیا تو پاؤں تک آ گئی، یہ ہے ٹوٹل رینج آنکھوں کی یا نگاہوں کی کہ وہ جائز سجدہ اور پاؤں کے درمیان رہے۔ اب اگر کوئی ادھر بھی دیکھ لیتا ہے، ادھر بھی دیکھ لیتا ہے، نماز کے دوران نماز بھی پڑھ رہا ہے، اور لگے ہاتھوں سامنے گھڑی لگی ہوئی ہے، ٹائم بھی دیکھ لیتا ہے،
آج کل وال کلاک تو عموماً مسجدوں میں سامنے رکھی ہے نا کہ چلو نمازی بیٹھے ہیں دیکھ لیں. اب نمازی نے نماز شروع کر رکھی ہے، یہ اس طرف والے کو سر نہیں ہلایا، یہ دیکھ لیا، پھر ان کو بھی دیکھ لیا کہ یہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، پھر سامنے اٹھایا. تو یہ 3 کام تو کر سکتے نا بغیر سر ہلائے، بغیر گردن ہلائے. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا اختلاس، یہ ہے اچک لینا. اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، یہ اختلاس ہے، اچک لینا ہے. شیطان بندے کی نماز میں سے کچھ حصہ اچک لیتا ہے، یعنی ثواب کم کرا دیتا ہے. اگر اس کی نظر صحیح جگہ پر رہے گی اس کی نماز کا ثواب اس کو مکمل ملے گا، اور اگر نماز کے دوران وہ ادھر ادھر جھانک رہا ہے تو ثواب جو ہے وہ کم ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا اختلاس، یہ اچک لینا ہے. یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، شیطان بندے کی نماز سے اس کا نماز کا کچھ حصہ اچک لیتا ہے، چھین لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے تاکہ اس کا ثواب کم ہو جائے. تو نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھنا، یہ صحیح بخاری اور سنن ابو داود کی حدیث ہے. نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھنا یہ نمازی کے لیے مکروہ ہے، ناجائز ہے. تیسری چیز جو ناجائز ہے وہ ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے وہ سامنے یا دائیں طرف تھوک دے. اب ٹھیک ہے کہ وہ نماز ایسی جگہ پڑھ رہا ہے جہاں نیچے قالین نہیں ہے، اب قالین میں تو ظاہر کوئی نہیں تھوکے گا. اس طرح کی اگر صحیح ٹائل وغیرہ لگی ہوئی ہے تب بھی نہیں تھوکے گا. تھوکے گا تو تب جب وہ ریت پر کسی ایسی جگہ پہ پڑھ رہا ہے. اس کے باوجود نبی سے فرمایا کہ سامنے نہیں تھوکنا اور دائیں طرف نہیں تھوکنا. اگر تھوکنا ہی ہے تو بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے، بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے. سامنے کیوں نہیں تھوکنا؟ کیونکہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے، بے ادبی ہوگی. دائیں طرف نہیں تھوکنا کیونکہ دائیں طرف نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے. اب بچ گیا بائیں طرف والا، ہے وہ بھی فرشتہ معزز مکرم ہے لیکن وہ برائیاں لکھنے والا، گناہ لکھنے والا. یا پھر پاؤں کے نیچے. سامنے تھوکنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع قرار دیا. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک امام کے بارے میں بتایا گیا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس نے نماز کے دوران سامنے تھوک دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ آرڈر دے دیا لا یصلی لکم، یہ لا یصلی لکم بعد الیوم، آج کے بعد یہ آپ کو نماز نہ پڑھائے. یعنی اس کی امامت کینسل کر دی کہ اس آدمی کو اتنا بھی ادب نہیں ہے کہ نماز کے دوران قبلہ کی طرف نہیں تھوکنا. اور صحیح بات یہ ہے کہ کبھی بھی قبلہ کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے. ایک ہے کبھی لاپرواہی میں غفلت میں ہو گیا، پتہ ہی نہیں کدھر قبلہ ہے، تھوک دیا. لیکن اگر ہوش و حواس ہے، آدمی کو ہوش ہے، پتہ ہے میں تھوکنے جا رہا ہوں، تو پتہ ہے کہ یہ قبلہ ہے، اسے کبھی بھی قبلے کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے. یہ قبلے کا احترام ہے. دائیں طرف نہیں تھوکنا چاہیے. بعض لوگ دیکھیں پان کھا رہے ہیں، پان والی پارٹی وہ تو بہت زیادہ تھوکتی ہے نا. عام لوگ تو اتنا نہیں تھوکتے، وہ بہت تھوکتے ہیں. اور کوئی کبھی کبھی تو اتنا برا لگتا ہے، چلو عادت اپنے اپنے علاقے کی، کبھی کبھی اتنا برا لگتا ہے کہ ادھر پرچ ادھر پرچ ادھر پرچ پرچ پرچ، دوسرے لوگوں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. اور پھر یہاں سے پان کا رنگ بہہ رہا ہے، کسی کا ادھر سے بہہ رہا ہے. یہ حالت اگر ہو اور اسے پتہ ہی نہیں قبلہ کدھر ہے، یہ تو لاپرواہی ہو گئی نا. لیکن کبھی اچانک تھوکنے کی نوبت آ گئی اور اسے ایسا اہتمام نہیں ہے کہ ادھر قبلہ ہے، تھوک دیا مار. جان بوجھ کر قبلے کی طرف تھوکنا منع ہے. آج سے بہت عرصہ پہلے میں نے اس موضوع پر ایک مضمون لکھا تھا، اور وہ مضمون پاک و ہند کے جرائد و مجلات جو ہے میگزین وغیرہ اردو کے، ان میں نے بھیجا. ان میں سے ایک ماں نامہ محدث نکلتا تھا بنارس سے، انڈیا سے، جس کے مدیر اعلیٰ اس وقت مولانا صفی الرحمن مبارک پوری تھے، جن کی کتاب
الرحیق المختوم معروف کتاب ہے، وہ اس وقت ایڈیٹر تھے، تو انہوں نے میرا مضمون شائع کیا اور شروع میں 2-3 لائنیں لکھ دیں کہ یہ مضمون ہے، آپ کے سامنے ہے، دلائل ہیں، سارا کچھ ہے، اگر کسی کو اس سے اختلاف ہو تو وہ لکھ سکتا ہے، ہم اس کا مضمون بھی چھاپیں گے۔ یعنی ہم اگر کوئی جواب دیتا ہے کہ یہ صحیح نہیں لکھا قبلہ کی طرف تھوکنے کا اور یہ، تو ہم اس کا جواب بھی شائع کریں گے۔ اور میں نے الحمدللہ آج تک، غالباً اس بات کو 25-30 سال ہو رہے ہیں، میں نے آج تک کسی کا اس کے خلاف مضمون نہیں دیکھا۔ تو یہ قبلے کا ادب ہے، دائیں پہلو کا ادب ہے کہ آدمی اس طرح نہ تھوکے۔ یہ وہی حدیث ہے جو میں نے اپنے درس کے بالکل آغاز میں پڑھی تھی، حضرت صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان احدکم فی صلاتہ، اذا کان احدکم فی الصلاۃ، اگر تم میں سے کوئی نماز میں ہو فإنہ یناجی ربہ، تو وہ اپنے رب کے ساتھ مناجات کر رہا ہو، اپنے رب کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ فلا یبزقن بین یدیہ ولا عن یمینہ، تو وہ اپنے سامنے بھی نہ تھوکے اور اپنی دائیں جانب بھی نہ تھوکے، ولیکن عن شمالہ تحت قدمہ، یا بائیں طرف تھوکے اگر اسے بائیں طرف کو گنجائش نظر آ رہی ہے، یا پاؤں کے نیچے تھوکے۔ مطلب یہ ہے کہ تھوکے ساتھ میں ریت رمل کچھ بھی ہے، پاؤں کو اس کے اوپر کر کے، اس کی بعد میں ظاہر ہے کہ شناخت ہی ختم ہوگی کہ یہاں تھوک پڑا ہے یا نہیں، کیونکہ اس کے اوپر اس نے پاؤں کے ساتھ ہی ریت شامل کر دی ہے۔ تو اس انداز سے اگر کوئی تھوکتا ہے تو نماز کے دوران بھی اس کی گنجائش ہے، نماز کے دوران بھی گنجائش ہے، لیکن قبلے کا ادب، دائیں پہلو کا ادب قائم رہے۔ اور تیسری بات یہ کہ نیچے کا ادب قائم رہے۔ نیچے کارپیٹ پہ تھوکے گا، کوئی اجازت دے گا؟ ہمارے لوگوں کو عادت ہے کہ ایک مسئلہ ہمارے پاک و ہند میں موجود ہی نہیں ہے، اور وہ ہے جوتے سے نماز پڑھنا۔ وہاں کوئی تصور نہیں اس بات کا، حالانکہ سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی جوتے سے، صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو جوتا جس حالت میں ہے اور جہاں چاہے پڑھ لو۔ اگر ایک آدمی آج ہمارے باتھ روموں میں وضو کر کے مسجد کے باتھ روم سے نکلتا ہے، کبھی کبھی تو باتھ روم بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، وہ خشک جوتے سے وضو کر کے آ سکتا ہے، لیکن کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں باتھ روم، خاص طور پر یہ جو راستوں والے ہوتے ہیں، استراحوں کے باتھ روم، پٹرول پمپوں کے باتھ روم، گندے باتھ روم ہیں، پانی نیچے، کچرا، آپ آئے وضو کیا، اس گندے پانی سے نکل کر آپ 4 قدم 10 قدم چل کے مسجد میں داخل ہو جائیں اور اب انہی جوتوں سمیت نماز پڑھنا چاہیں، آپ تو شاید پڑھ لیں گے، لیکن آپ کے ساتھ والا کوئی آدمی آپ کے پاس کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوگا۔ نیچے کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر جوتا پاک صاف ستھرا خشک ہے تو اس کو لے کے آپ مسجد میں آئیں، اور دوسرا یہ کہ اگر قالین وغیرہ پڑے ہوئے ہیں تو اس کا بھی اہتمام کیا جائے، قالین پہ تھوکنا، قالین پہ گندا جوتا لے کے جانا، اگر گندا جوتا ہے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ جوتا بہت صاف ستھرا ہے لیکن اس کو کوئی گندگی لگ چکی ہے، نماز نہیں ہوگی۔ وہ مشہور واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی، صحابہ کرام آپ کے پیچھے جماعت سے نماز ہو رہی تھی، سب جوتا پہنے ہوئے تھے اپنا اپنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین نے آ کے بتایا کہ آپ کے جوتے کو کچھ لگا ہوا ہے، کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، تو آپ نے جوتا نکال کے ایک طرف رکھ دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا اتارا ہے، سب نے اپنے اپنے جوتے اتار کے رکھ دیے کہ شاید کوئی ایسا حکم آ گیا۔ سلام پھیرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سلام پھیرنے کے بعد اپنے صحابہ کی طرف منہ پھیر لیا کرتے تھے، رخ مبارک صحابہ کی طرف کر لیتے۔ دیکھا کہ سب کے جوتے اترے ہوئے ہیں، فرمایا کہ یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے اتارے، ہم نے بھی اتار دیے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو جبرائیل امین نے آ کے بتایا تھا کہ آپ کے جوتے کو کہیں گندگی لگی ہوئی ہے، راستے میں کسی طرح سے لگ گئی، میں نے تو اس لیے اتارے تھے، آپ نے بلا وجہ نہیں۔ وہ کہہ لیں کہ ہم نے آپ کی دیکھا دیکھی اتار دیے تھے۔ تو جوتا صاف ستھرا ہو،
پاک ہو، معلوم ہے کہ اس کو کوئی چیز لگی ہوئی نہیں، اس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نیچے والی جگہ کا اہتمام رکھنا، خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ چوتھی چیز جو کہ مکروہ ہے وہ ہے نماز کے دوران آسمان کی طرف نگاہ کرنا۔ یعنی نماز پڑھ رہا ہے تو مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تو اوپر ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نماز پڑھنے کے دوران اوپر نگاہ اٹھانا، یا اتحیات بیٹھا ہے دعائیں مانگ رہا ہے، اتحیات پڑھی، درود شریف پڑھا اور دعائیں کرنا شروع کر دی۔ اب دعاؤں میں اگر تو اکیلا بیٹھا ہوا ہے تو یہ دعا کر کوئی حرج نہیں ہے، اکیلا نماز کے باہر ہے، آسمان کی طرف منہ کر کے دعائیں مانگے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر نماز میں ہے تو نہیں، نماز کے دوران آسمان کی طرف منہ کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور اس سلسلہ میں صحیح مسلم اور مسند امام احمد میں حدیث ہے، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، لوگوں کو اس سے یقیناً ہرگز لازماً باز آ جانا چاہیے کہ وہ نماز کے دوران اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھے۔ لَيَنْتَهِيَنَّ، سختی کے ساتھ آپ نے کہا کہ لازماً ان لوگوں کو باز آ جانا چاہیے کہ نماز کے دوران یہ آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھائیں۔ او لا ترجع الیہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ نگاہ اٹھائیں اور نظر واپس نہ آئے، یعنی نابینا نہ ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سختی کے ساتھ وعید فرمائی۔ اور اس موضوع کی ایک حدیث پہلے بھی گزری ہے جو کہ صحیح بخاری میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما بال اقوام یرفعون ابصارهم الی السماء فی صلاتہم، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ نماز کے دوران یہ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، فاشتد قولہ فی ذلک حتی قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں ارشاد انداز بہت سخت ہو گیا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا لَيُنْتَهَيَنَّ عَنْ ذَلِكَ، لوگ لازماً اس طریقہ سے باز آ جائیں، اولا تختفن ابصارہم، نہیں تو پھر ان کی آنکھیں، نظریں، نگاہیں یعنی بصارت جو ہے یہ چھین لی جائے گی۔ تو نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھنا منع اور آسمان کی طرف دیکھنا بھی منع ہے۔ پانچویں بات جو کہ مکروہ شمار ہوتی ہے وہ ہے کہ جب آدمی کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے، اور اسی حدیث میں دوسری اگلی چیز ہے جس کو آپ چھٹی چیز کہہ لیں کہ اگر کسی کو بول براز کی حاجت ہے، پیشاب پخانے کی حاجت ہے، محسوس کرتا ہے کہ میں باتھ روم چلا جاؤں، لیکن کسی وجہ سے نماز میں گھس جاتا ہے، مثال کے طور پر دیکھا کہ باتھ روم میں رش ہے، کبھی ایسا ہے نا باتھ روم میں، حج عمرہ کے موقع پر یہ راستے کے پیٹرول پمپوں پہ جو حالت ہوتی ہے اور حاجیوں کے کیمپوں میں ظاہر ہے کہ لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، آدمی کہے کہ چلے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، پھر اب نماز کے دوران اس کا خیال بار بار پیشاب کرنے کی طرف جا رہا ہے، بار بار اس کا قضاء حاجت کی طرف خیال جا رہا ہے، تو وہ نماز کیا پڑھے گا؟ اسی طرح کھانا کھل گیا ہے، گھر میں ہے، مہمان ہے، کسی پارٹی میں کہیں بھی ہے، کھانا لگ گیا، اب یہ کہتا ہے کہ یا کوئی کہتا ہے یار پہلے نماز تو پڑھ لیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جس آدمی نے ٹرے بریانی کی دیکھی اور وہ اٹھ کے وہاں سے سائیڈ میں ہو کے نماز پڑھنا چاہے، اس کی نماز میں بریانی کا خیال آئے گا یا نہیں؟ اس کے تو بریانی چونکہ دیکھ چکا ہے، کھانا دیکھ چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ساری موجود ہیں، اس کو تو خیال بھی آئے گا، ہو سکتا ہے کہیں قریب ہی ہو اور مصالحے دار خوشبوئیں بھی آئیں، تو اس کی نماز کا کیا بنے گا؟ نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اس کا خیال جو ہے وہ بڑھ جائے گا، جس کے نماز کے اندر جو خشوع اور خضوع ہونا چاہیے وہ نہیں رہے گا، لہٰذا
اسے چاہیے کہ کھانا کھل کے ہم کھانا کھائیں. 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ وہ یہ تو نہیں ہے کہ 6 گھنٹے کھانا کھائے گا. 10-15 منٹ میں کھانا کھاؤ اور اس کے بعد پیٹ بھی مطمئن اور آپ کا دماغ بھی مطمئن، ناک بھی مطمئن، آرام سے نماز ادا کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام المومنین، صحیح مسلم اور ابو داود کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا صلاۃ بحضرت الطعام، طعام کھانا حاضر ہو جائے تو نماز نہیں، ولا وہو یدافعہ الاخبثان، اور اس وقت بھی نماز نہیں جب آدمی بول و براز کی مدافعت کر رہا ہو. اخبثان یعنی دو خبیث یا گندی چیزیں. اب ظاہر ہے کہ پیشاب پخانہ دونوں ہی گندی چیزیں ہیں. آدمی کھینچا تانی کر کے نماز میں شامل ہو گیا، نماز تو پڑھ لے گا لیکن خیال جو ہے نا وہ اس کا بٹا رہے گا، لہٰذا یہ بھی مکروہ ہے. چھٹی چیز، نماز میں جمائی لینا. اب دیکھیں گے کہ میں نے بعض فتوے پڑھے، اس میں جو سوال کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں ایک فتویٰ میری نظر سے گزرا، آدمی کہتا ہے جی میری 22 سال عمر ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جب نماز میں داخل ہوتا ہوں تو ساتھ ہی جمائیاں شروع ہو جاتی ہیں. جمائی تو سمجھ رہے ہیں نا، ادھر کھینچتے ہیں، اور کئی لوگوں کو عادت ہے منہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اتنا بڑا منہ کھول کے بعد میں ہاں بھی کریں گے. کئی ڈیزائن ہیں اس کے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے دوران اگر کسی کو جمائی آ جائے تو اسے چاہیے کہ روکے. پہلی بات یہ کہ منہ نہ کھولے، کوشش کرے دانتوں سے دانت، ہونٹوں سے ہونٹ ملے رہیں. اگر کچھ کھینچا تانی ہوتی ہے تو اندر اندر ہو جائے. دوسرا یہ کہ اگر منہ کھولنے کی نوبت آتی ہی ہے تو ہاتھ کے ساتھ کوشش کر کے، اور بائیں ہاتھ کے ساتھ کوشش کرے الٹا رکھے سیدھا رکھے، لیکن اپنا منہ جو ہے اس کو کھلا نہ چھوڑے. اور خاص طور پر وہ جو آواز نکالتے ہیں ہاف جب فارغ ہو کے، یہ نہ کرے. تو اس کا خاص طور پر نماز کے اندر تو ظاہر ہے کہ آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے. وہ فتویٰ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ مجھے جب نماز شروع کرتا ہوں تو یہ بہت بار بار ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا ہے. فرمایا صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، التثاؤب من الشیطان، یہ جمائی شیطان سے ہے. یعنی جمائیاں آنا، بار بار منہ کھول رہا ہے، بار بار ہاں ہاں کر رہا ہے، یہ شیطانی حرکت ہے. یہ سستی تے ہوتی ہے. علماء کرام نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس کے 2 سبب ہیں. ایک ہے سستی، دوسرا پیٹ کے بھرے ہوئے ہونا. کھانا کھا کے فل نماز پڑھنے کھڑے ہو جاؤ، لیٹ جاؤ، بیٹھ جاؤ، جمائیاں آنا شروع ہو جائیں گی، سست ہو جاتا آدمی. اور دوسرا شیطان جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے. تو یہ شیطان کی طرف سے اور پیٹ بھرے ہوئے ہونے کی حالت میں خاص طور پر یہ جمائیاں آتی ہیں. اور شیطان تو یہ چاہتا ہے نا کہ نماز خراب کروں. آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، قرآن کریم کھول کر بیٹھ جائیے، جمائیاں آنا شروع ہو جائیں گی. وہ شیطان کا مطلب ہے کہ چھوڑو، کدھر لگ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، التثاؤب من الشیطان، یہ جمائی شیطان کی طرف سے ہے. فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، اگر تم میں سے کوئی شخص جمائی لے تو اسے چاہیے کہ ہر ممکن طریقے سے اس کو روکے. فَلْيَكْظِمْ یعنی اس جمائی کو اپنا منہ بند کر کے روکے، وہ منہ کھلا نہ چھوڑے. اور یہاں ایک چیز اور ذکر کر دوں، ہمارے یہاں اگر کوئی جمائی لیتا ہے نا تو جمائی لینے کے بعد کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چونکہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان کی طرف سے ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب وہ کہنا چاہیے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے شیطان کی طرف سے ہے، آپ اپنا تھوڑی سی ہمت کریں اور اس کو ہٹائیں، اپنے جسم سے سستی دور کریں، فرش سے ہو جائیں، جمائی آنا ختم ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہم پڑھتے ہیں وہ ثابت نہیں ہے. ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کو آتی ہوں گی، آپ کو آتی ہوں گی،
لیکن آپ نے کسی بھی صحابی کو یہ نہیں بتایا، بلکہ یہ فرمایا کہ جمائی آئے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکو اور بس۔ اگر اعوذ باللہ پڑھنا بھی ہوتا تو آپ کہتے کہ یہ شیطان سے ہے، تم اعوذ باللہ پڑھا کرو تاکہ یہ شیطان کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اور دوسری چیز ہمارے یہاں جو معروف ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو چھینک آ جائے، چھینک آ گئی تو کہتے ہیں الحمدللہ، ہے نا معروف؟ یہ بھی ثابت نہیں ہے نہ۔ چھینک آ گئی تو الحمدللہ یرحمک اللہ یہدیکم اللہ وہ ہے جمائی کی شکل میں جو تسبیح ہے۔ اگر کسی کو جمائی آ گئی تو تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ اور چھینک آنے پر الحمدللہ تو ظاہر ہے کہ یہ ثابت ہے، الحمدللہ کہے جس کو چھینک آئے، اور سامنے والا یرحمک اللہ کہے۔ چھینک کی بجائے جو دوسرا لفظ ہے نا وہ ہے ڈکار مارنا۔ ڈکار مارنا، کھانا کھا کے فوراً بعد میں کر کے تو پھر کہیں گے الحمدللہ۔ ڈکار مارنے پر الحمدللہ کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یعنی دو چیزیں معروف ہیں لیکن دونوں ثابت نہیں ہیں۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، سعودی عرب کے پہلے بہت بڑے مفتی اور سمجھیں کہ وزیر العدل شیخ محمد ابراہیم آل الشیخ، ان سب کے فتوے موجود ہیں کہ جمائی آنے پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثابت نہیں، اور اگر ڈکار لے یا ڈکار مارے تو اس وقت الحمدللہ کہنا ثابت نہیں ہے۔ نمازی کا اپنے کپڑے سمیٹنا یا بال سمیٹنا نماز کے دوران۔ اب نماز کے دوران اب نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے یہ چھوڑا اور یہ اوپر کرنا شروع کر دیا، ادھر سے اوپر کرنا شروع کر دیا، رکوع گیا پتلون اوپر کرنا شروع کر دیا، یہ حرکتیں نظر آتی رہتی ہیں۔ کسی بھی طریقہ سے آدمی جو سمیٹا سماٹی کرتا ہے اپنے بالوں کو، بڑے بالوں والا ہے وہ بال پکڑ کے سمیٹنا شروع کر دے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ ہے نماز کے دوران۔ اب اسی کو لے کے بعض لوگوں نے، آپ پچھلے دنوں بہت یہ مسئلہ چلا کہ جی یہ جو بازوؤں کو لپیٹ لیتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ بازوؤں کو اگر نماز سے پہلے کسی نے لپیٹ لیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز کے دوران کھولنا اور لپیٹنا یہ دونوں کام جائز نہیں، کیونکہ وہ نماز کے دوران ایک کام ہو جائے گا جو کہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح نماز کے دوران کب بال باندھے ہوئے تھے کھولنا شروع کر دے، کھلے ہوئے ہیں باندھنا شروع کر دے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح پتلون لمبی ہے، سب سے پہلا کام جو جائز صحیح اور شرعی ہے وہ یہ ہے کہ پتلون کو کٹواؤ، سنت کے مطابق اس کا سائز کرو۔ اب یہ کوئی سنت تو نہیں ہے نا کہ نماز کے دوران آپ نے فولڈ کر لیا، باہر نکلے کھول لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے مطلقاً فرمایا ہے ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، جو ٹخنوں سے نیچے گیا وہ جہنم میں گیا۔ اب کہیں نماز کا ذکر ہے اس میں؟ بلکہ نماز میں تو چاہے آدمی کچھ بھی کرے، وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ تو ہے چلتے پھرتے آدمی سنت کے مطابق کپڑے کو رکھ کے چلے، چلتے پھرتے پتلون زمین پر رگڑ رہی ہے اور نماز کی باری آتی ہے تو وہاں تھوڑی سی کھول لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ مطلقاً کپڑے کو ٹخنے سے اوپر۔ مردوں کا کپڑا پاجامہ ہے، پتلون ہے، پینٹ ہے، دھوتی ہے، ایک تہبند ہوتا ہے، ایک لاچا ہوتا ہے، اور ایک لنگی ہوتی ہے۔ ہندوستان کی مولانا لنگی بڑی مشہور ہے، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں، مولانا لنگی۔ تو یہ جتنے بھی کپڑے نیچے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں کس نام سے ہیں وہ نہیں، ٹخنے سے نیچے نہیں جانے چاہیے، ٹخنے سے اوپر۔ ٹخنا سمجھ رہے نا آپ؟ پاؤں کے اوپر جو پنڈلی اور پاؤں کے درمیان دو ہڈیاں اوپر اٹھے، یہ ننگے رہنے چاہیے، ان سے نیچے کپڑا نہیں جانا چاہیے، وہ ننگے رہیں، ان کے اوپر تک کپڑا آ گیا کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں بتایا کہ نماز کے دوران کپڑوں کو اور بالوں کو لپیٹنا سمیٹنا ناجائز ہے، اسے مکروہ قرار دیا گیا۔ نماز ہو جائے گی لیکن یہ عمل مکروہ ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعْرَ، ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم نماز میں نہ اپنے کپڑے سمیٹیں اور نہ بال لپیٹیں سمیٹیں۔ بالوں کو کپڑوں کو لپیٹنا سمیٹنا نماز کے دوران یہ منع کیا گیا۔ 8ویں چیز ہے صدل کرنا، اور اس کے ساتھ 9ویں چیز ذکر کر دی منہ کو ڈھانپنا۔ اب نماز کے دوران سردی ہے، مثال کے طور پر سردی ہے کافی، اور آدمی نے وہ ٹوپی پہن لی جس کے اندر سے منہ ننگا ہو جاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کپڑا یا ٹوپی یا وہی مثال کے طور پر اس کو تھوڑا اٹھا کے تو یہاں تک کر لیتا ہے، اپنا منہ ڈھانپ لیتا ہے، صرف آنکھیں اس کی تھوڑی سی رہیں گی جیسے لیڈیز کرتی ہیں، تو نماز کے دوران ایسا کرنا منع ہے۔ سردی ہے نہیں ہے، چہرہ ننگا ہونا چاہیے، وہ خاص طور پر مرد کے چہرے کا تو مسئلہ ہی کوئی ایسا نہیں ہے۔ نماز کے دوران منہ کا ڈھانپنا منع ہے، اور صدل کرنا یہ بھی منع ہے۔ اور صدل کی 2 تعریفیں کی گئی ہیں، ایک یہ کہ ایسا کپڑا بڑا کپڑا ہے سارے جسم پر اس کو گول لپیٹ لیا، بازو اس کے اندر آ گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ کپڑا لپیٹا اور بازو آسانی سے باہر نکل جاتے ہیں، جیسے ہمارے وہ چادر لیتے ہیں، وہ کشمیری چادر ہوتی ہے نا، معروف ہے وہ سردیوں کے موسم میں، وہ حرج نہیں۔ بڑا کپڑا ہے ذرا، اسی کو اس نے پاجامے کے طور پر استعمال کیا، اسی کو کرتے کے طور پر اس کو اپنے سر کے ارد گرد لپیٹا اور ہاتھ بھی اس کے اندر دے دیا اور اسی حالت میں نماز پڑھتا ہے، اس کو کہا گیا کہ یہ صدل ہے، یہ جائز نہیں۔ یعنی اب اس سورہ مکمل ایسے لپیٹا ہوا ہے۔ اب پہلی بات یہ کہ تکبیر تحریمہ کے لیے اس کا ہاتھ نہیں اٹھے گا، باقی رفع دین تو بعد کی بات ہے۔ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہاتھ اٹھانا جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، وہ کیسے اٹھائے گا جب اپنے دلوں سے چادر لپیٹی؟ رکوع جاتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ سجدے کے وقت وہ کوشش کر کے کپڑے کے نیچے سے ہاتھ تھوڑے بہت آگے لائے گا، لیکن سارا وقت جو ہے وہ ایسے ہوگا جیسے کوئی آدمی کہیں رسیوں میں باندھا ہوا ہے۔ یہ صدل جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اور صدل کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی کہ آدمی کپڑے کا درمیانی حصہ سر پر رکھے، یعنی کپڑا ہے چادر ہے وہ سر پر رکھتا ہے اور اس کے بعد دونوں طرف نیچے لٹکا دیتا ہے آخر تک، یہ بھی صدل ہے۔ اور اسی کے ضمن میں بعض لوگوں نے یہ بھی صدل کہا، جیسے یہ رومال ہے نا ابھی سر کے اوپر ہے اور لٹکا ہوا ہے، لیکن یہ نہ قمیض کے طور پر ہے نہ پاجامے کے طور پر، یہ تو محض ایک سمجھ لیں کہ چھوٹا سا رواج کا کپڑا ہے، ورنہ اس کو سر پہ لپیٹ لیں یا نہ رکھیں یہ تو کوئی ایسا نہیں ہے، یہ تو ٹریڈیشن میں سے شمار ہوتا ہے۔ کپڑی بڑی چادر لینا یہاں سے نیچے کیا اور کندھوں وندوں پہ کہیں نہیں، بالکل نیچے تک اس کو گرا دیا، یہ بھی منع ہے، اس کو بھی صدل کہا گیا۔ ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صدل کرنے اور آدمی کے اپنا منہ ڈھانپنے سے اس حدیث میں ہے کہ آپ نے منع فرمایا، یعنی منہ ڈھانپ کر بھی نماز نہ پڑھے اور صدل کی شکل میں کپڑا لے کر بھی نماز نہ پڑھے۔ اور 9ویں چیز ہے اشتمال السما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتمال سما سے بھی منع فرمایا۔ اور استعمال سما کا معنی کیا ہے؟ تقریباً یہ صدل کی شکل کے قریب ہی ہے کہ آدمی ایک کپڑے میں خوب لپٹ جائے، کپڑے میں لپٹ جائے اور اس طرح کپڑے کو لٹکائے رکھے کہ اس کے کنارے بھی نہ اٹھائے، یعنی کپڑے میں لپٹ گیا اور کنارے جو اس کے زمین تک گئے ہوئے ہیں ان کو بھی نہیں اٹھا رہا، بلکہ لٹکتے ہوئے گویا کہ وہ سر سے پاؤں تک اور زمین تک وہ کپڑا اس کے گرد لپٹا ہوا ہے، یہ بھی استعمال شمع اس کو قرار دیا گیا، یہ بھی منع ہے، صحیح نہیں ہے۔ استعمال سما۔
اور 10ویں چیز ہاتھوں کی کینچی بنانا۔ ہاتھوں کی کینچی بنانا کیسا ہے؟ آدمی نے وضو کیا ہوا ہے، خاص طور پر وضو کی حالت میں، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، مسجد میں یا باہر، یہ چیز منع ہے۔ وہ ہے یہ، ابھی یہ دیکھیں کینچی کی شکل بنتی ہے یا نہیں ہے، یعنی ایک طرف سے بند ہو رہا ہے، دوسری طرف سے کھل رہا ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے سے منع فرمایا۔ اور اگر اس طرح انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر گھٹنوں کے اوپر سے گزار کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو سونا آسان ہے یا نہیں؟ خاص طور پر جب آپ بیٹھے ہوئے اس طرح بیٹھ جائیں گے نا، گھٹنوں کو لے کر آرام سے، آدمی ایسے جیسے کرسی پر بیٹھا ہوا، سست ہو جائے گا، نیند آ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ اور خاص طور پر اگر کوئی نماز کے لیے وضو کر چکا ہے تو وہ یہ کام نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنن ابو داود اور مسند امام احمد میں صحیح سند سے ثابت ہے، اذا توضأ احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص وضو کر لے، یعنی نماز کے لیے تیار ہو گیا، وضو اس نے کر لیا، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وضو کر لیا، جب اس نے وضو کر لیا، ثم خرج عامدا الی المسجد، پھر وہ نیت کر کے مسجد کی طرف روانہ ہو گیا کہ جا کے میں نماز پڑھتا ہوں، فلا یشبکن یدیہ، اب وہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح نہ کرے، راستے میں جاتے ہوئے کہیں بیٹھ گیا، رک گیا، اس طرح کرے نہیں۔ فإنہ فی صلاۃ، کیونکہ وضو کر کے نماز کی طرف روانہ ہونے کی شکل میں اس کا جانا بھی نماز ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اس معاملے کو اہمیت دی۔ جانا بھی نماز ہے، اور جا کے نماز کے لیے بیٹھ گیا کہ جماعت ہونے والی ہے، 2 رکعتیں پڑھی، بیٹھ گیا 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بیٹھا ہوا بھی نماز میں ہے، اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ منتظر الصلاۃ، جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا رہے۔ تو گویا کہ آدمی وضو کر کے مسجد کی طرف روانہ ہو تو اس کو نماز کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا، جماعت ہونے تک جو خالی وقت ہے وہ بھی اس کا نماز میں اور نفل میں شمار ہوگا۔ ابھی کچھ مکروہات نماز ظاہر ہے کہ اور ہیں، اور یہ مکروہات نماز جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں اور آداب نماز کے مطابق نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری زندگی ہی اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کہو ربنا لک الحمد یا وربنا لک الحمد۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام سمع اللہ کہے گا اور مقتدی ربنا لک الحمد سے آگے شروع کرے گا۔ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ جن کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ انہوں نے نماز کے بارے میں کتاب لکھی ہے، نماز نبوی، اور لمبا عربی کا نام میں نے بتایا، تکبیر تحریمہ سے لے کے اسلام پھیرنے تک، کأنک تراہ، گویا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے اس سلسلہ میں بھی کافی ساری تفصیل جو ہے وہ ذکر کی ہیں، لہذا سنت کے مطابق جو کام ہوگا ظاہر ہے کہ وہی صحیح رہے گا۔ شیخ اگر آپ کی نماز میں دیر ہو جاتی ہے، آپ سوچیں گے کہ پہلی رکعت شروع ہو جاتی ہے اور قریب یا آپ رکوع میں دوسرے امام چلے جاتے ہیں، تو اس کی کیا شرائط ہے کہ آپ اس کی وہ رکعت پھر سے کمپلیٹ کریں، رکوع مل بھی جائے یا پھر؟ یہ بڑا معروف مسئلہ ہے، علماء کے مابین اختلافی مسئلہ ہے۔ ائمہ چاروں اور ان کے ماننے والے بھی تقریباً سبھی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ رکعت ہو جائے گی جس رکعت میں آدمی اللہ اکبر کہہ کے رکوع چلا جائے۔ اللہ اکبر 2 مرتبہ ہو گیا، ایک تکبیر تحریمہ اور دوسرا تکبیر انتقال۔
اس کی رکعت کو کہتے ہیں کہ شمار کر لیا جائے گا۔ اور دوسری طرف بہت بڑے بڑے ائمہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، امام سبکی، اور اسی طرح علماء حدیث، اہل حدیث علماء جو سلفی حضرات ہیں، وہ سارے کہتے ہیں کہ وہ رکعت نہیں ہوتی، کیونکہ اس رکعت میں آدمی کی سورہ فاتحہ چھوٹ گئی، جبکہ سورہ فاتحہ رکعت کا رکن ہے۔ نہ اس نے پڑھی، نہ اس نے سنی، نہ اس کے بقدر کھڑا رہا۔ تین ہی کام ہو سکتا ہے نا، یا آدمی پڑھے، یا سنے، یا کم از کم اتنا وقت کھڑا رہے، تینوں چھوٹ گئے۔ دوسرا یہ کہ قیام رکعت کا رکن ہے، اس کا قیام بھی چھوٹ گیا کیونکہ یہ کھڑا بھی نہیں رہا، اللہ اکبر رکوع گیا، لہذا ان کے نزدیک یہ رکعت نہیں ہوتی، اور دیگر جو ہیں ان کے نزدیک ہو جاتی ہے۔ اس میں اگر کوئی آدمی صحیح معنوں میں دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق عمل کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں گنجائش ہے۔ اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی، وہ رکعت جو ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ رکعت دہرا لے، جب نماز میں ہی ہے، مسجد میں ہی ہے، وضو بھی کیا، سارا کچھ، اور اس کی یہ نہیں ہے کہ میں کہ یہ 5ویں رکعت یا چوتھی رکعت، مغرب کی چوتھی کر لے، باقی کی 5ویں کر لے، فجر کی مثلا تیسری کر لے، یہ نہیں، اسے معلوم ہے کہ یہ میری رکعت ہوئی نہیں تھی، میں اس کی جگہ پڑھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے۔ آپ کا سوال کیا تھا؟ ہاں، سمع اللہ کے سلسلہ میں تھوڑا سا اور ذکر کر دوں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ امام بھی اللہ اکبر کہتا ہے اور مقتدی بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، تو جس طرح امام اللہ اکبر کہے تو مقتدی بھی کہتے ہیں، اسی طرح امام جب کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو مقتدیوں کو بھی کہنا چاہیے۔ تو یہ ایک بات یہ ہے، وہ بظاہر معقول ہے کہ ساری تکبیریں امام کے ساتھ مقتدی کہتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں امام مقتدی دونوں کہہ لیتے؟ لہذا اگر کوئی کہہ لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، نہیں کہتا تو معروف ہے۔ نماز کی قبولیت کا مطلب انسان کس طرح سے اس کو جو ہے نا سمجھ سکتا ہے کہ یہ نماز قبول ہے؟ نماز کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے، اخلاص، کسی بھی عمل میں اخلاص نہیں ہے، آپ اپنے مینیجر کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ قبول کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہے نہیں۔ پہلی بات للہ، خلوص کے ساتھ۔ دوسری بات یہ کہ جو نمازی ہے اس کا عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اب مشرک کی نماز نہیں ہوتی، مشرک کا روزہ نہیں ہوتا، مشرک کی کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہے۔ عقیدہ صحیح ہو، اللہ کے لیے ہو، اور سنت کے مطابق ہو، یہ 3 شرطیں ہیں، انشاءاللہ نماز بھی قبول ہوگی، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر چیز قبول ہوگی۔ خشوع پر اب یہ باقی چیزیں تو پھر بہت ساری آ جاتی ہیں نا، مین بڑی یہ 3 چیزیں ہیں۔ اب نماز میں خشوع کے لیے بہت ثواب بڑھتا جائے گا، جیسے جیسے خشوع بڑھے گا ثواب بڑھے گا۔ ادھر ادھر جھانکنے والے کا خشوع کیا ہوگا؟ ثواب کم ہوا نا، آپ نے ہمارا اختلاس، شیطان ثواب اچک لیتا ہے، نماز کا حصہ اچک لیتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی خشوع نہیں کرتا، ادھر دیکھتا ہے اور نماز کے دوران ادھر ادھر کے وسواس، اپنے کام حساب، مسجد میں کھڑا ہے، اسے پتہ ہے مجھے جاتے ہوئے سبزی بھی لے کے جانا ہے، اب یہ کام جتنے بڑھتے جائیں گے اتنا ثواب کم ہوتا جائے گا، کیونکہ خشوع بنیادی طور پر نماز کے لیے ضروری ہے کہ انہو یناجی ربہ، ابھی حدیث گزری ہے نا، بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ اب اللہ کے ساتھ مناجات کرتے ہوئے ادھر ادھر کی ساری رکھ لے دماغ میں، اور مینیجر کے سامنے کھڑا ہو تو ماں باپ کو بھی بھول جائے، یہ تو بات نہیں ہے نا۔ اتنی بڑی ذات کے سامنے کھڑے ہوں تو خشوع جو ہے ہونا چاہیے، لیکن خشوع اگر کسی وجہ سے کم ہوتا ہے تو نماز ہو جائے گی، ثواب کم ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، آگے وہ بات آنے والی ہے،
آپ نے جو چادر لی ہوئی تھی اس پہ کوئی نقش و نگار تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی، نماز کے دوران وہ چادر کے نقش و نگار آپ کے سامنے آتے رہے. آپ نے سلام پھیرا، فارغ ہوئے، کہا کہ یہ میری چادر لے جاؤ ابو جہم کے پاس، رضی اللہ عنہ صحابی ہیں جنہوں نے یہ ہدیہ دیا تھا. کہا یہ چادر لے جاؤ اور ان سے سادہ چادر لے کے آؤ. یعنی یہ ہدیہ اس نے تو مجھے نماز میں مشغول کر دیا، لیکن آپ نے وہ نماز دہرائی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز آپ نے پڑھ لی، خشوع کم ہوا لیکن نماز ہو گئی. تیسری اور چوتھی رکعتوں میں جیسا کہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سورہ بقرہ کا ضروری ہے پڑھنا ہوگا رکعت، تو کبھی امام اور جلدی یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ آگے پیچھے پڑھ رہے ہیں اور آپ کی سورہ بقرہ پوری نہیں ہوگا اور امام رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو آپ کی وہ مکمل کرنا ہے یا جہاں تک آپ نے پڑھا؟ اصل تو یہ ہے کہ مکمل کریں. اگر تھوڑا سا رک کے بھی رکوع جانا پڑتا ہے تو مکمل کریں، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ میرے مکمل کرنے تک یہ رکوع سے اٹھ جائے گا تو پھر جہاں تک ممکن ہے اتنا پڑھ کے رکوع کر لیں. انشاءاللہ آپ کی نماز، آپ کی نیت چونکہ پوری فاتحہ پڑھنے کی تھی، آپ کی نیت پر آپ کی نماز ہو جائے گی. ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا ثناء اللہ خان صاحب مدنی حفظہ اللہ، ان کا فتویٰ ہے کہ پوری فاتحہ پوری کر کے رکوع جائے. اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ پھر رکعت جو ہے وہ چھوٹ جائے گی. لیکن اس سلسلہ میں تھوڑا سا پہلو نرم رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا امام ہے آپ کے بس میں ہے کہ اتنے تیز امام کو ہٹا دیں تو اس کو ہٹا دیں کہ بھائی تمہارے ساتھ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. اور اگر مجبوری ہے کہ امام سرکاری ہیں نہیں ہٹا سکتے، اللہ کرے، اللہ قبول کرے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. سجدے میں آپ کے دو انگوٹھے، آپ کے دو پیر کے دو انگوٹھے وہ ملنا، سجدے میں اگر پاؤں الگ الگ ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، لیکن اگر پاؤں جڑے ہوئے ہیں تو جائز ہیں. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر تلاش کیا، نہیں تھے، یعنی ساتھ پہلو میں تھے، نہیں تھے. میں نے اٹھ کے تلاش کیا، دیکھا تو میرے دونوں ہاتھ آپ کے دونوں پاؤں پر پڑے، دونوں پاؤں جو ہیں اس طرح جڑے ہوئے تھے. اب پاؤں کی شکل تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، بالکل اس طرح جڑے ہوئے تھے، آپ سجدے میں تھے. تو سجدے میں یوں پاؤں جڑ جائیں جائز، اور اگر یہ پاؤں تھوڑے تھوڑے الگ ہیں تو جائز. سجدے میں قرآن سے شروع ہوتے دعائیں وہ کر سکتے ہیں یا پھر آخری تشہد میں؟ سجدے میں جتنی بھی دعائیں چاہیں قرآن کریم کی آپ پڑھیں، جائز ہیں. تلاوت کرنا منع ہے، دعا مانگنا منع نہیں. جو دعائیں ہیں وہ تو دعائیں ہیں، چاہے قرآن کریم میں ہیں. قرآنی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں کیونکہ وہ اللہ کا ارشاد ہے، اور وہ ہم دعا سمجھ کے پڑھتے ہیں، تلاوت سمجھ کے نہیں کرتے. لہذا تلاوت کرنا منع ہے، دعا مانگنا جائز. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.